ایک سورہ فاتحہ ان تمام حضرات کے لیے پڑھ لیجیے جو اس اشرۂ اذان ہیں. سامع ذاکر سوسخان لوہا خان ماتمدار رنگ کے شریک ہوتے رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. بہت سے حضرات بہت سے مومنین توقع رکھتے ہیں کہ جب عرش اعظم پر ان کے لیے دعا کی جائے گی تو حضرات باب الحوائج یہ پورا گھرانہ باب الحوائج شہر مہینے کے شہزادے علی اصغر سے لے کر اور ایسی کون سی ہستی ہے جو باب الحوائج ہے؟ سب باب الحوائج ہیں. میں 5 دفعہ اما یجیب پڑھوں گا، 2 دفعہ درود کے ساتھ. آپ سب حضرات کے لیے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے آپ سب حضرات دعا میں شامل ہوئیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الہی بحق محمد المصطفیٰ وبحق علی المرتضیٰ وبحق فاطمة الزہرا صلوات اللہ السلام علیہا وبحق حسن المجتبیٰ وبحق حسین الشہید بکربلا. یا اللہ جتنے ہاتھ دست بدعا ہیں، جتنے حضرات دست بدعا ہیں، ان سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. یا اللہ صدقے میں حضرات محمد و آل محمد کے اصحاب کسا کے ہم تیری بارگاہ میں عاجز و مقہور ہو کر فریاد لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار وافر مہیا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار کی حفاظت فرما. جو صاحب عہدہ و منصب ہیں ان کے عہدہ و منصب میں عروج اور ترقی عطا فرما. جو صاحب کاروبار و تجارت ہیں ان کے کاروبار و تجارت میں برکت و منفعت عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے جو بھی تمنائیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، خواہ وہ بیٹیوں کے لیے ہوں خواہ وہ بیٹوں کے لیے ہوں، ان تمام حاجتوں کو پورا کر دے. صدقے میں جناب مسلم ابن عقیل کے کہ جن کے تمام اولاد امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئی، ہماری حاجتوں کو پورا کر دے. بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ الصادق
اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وندعو جمیعا للحجت اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا والناصرا والدليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في علي خصالا لو كانت واحدة منها في جميع الناس لاكتفوا بها فضلا صلوات. سامعین محترم، اشرح مختار نامہ کا آغاز ہے. امیر مختار کے سلسلے میں یہ پہلی مجلس آپ کی جذبہ محبت سے سرشار پرجوش سماعتوں کی نظر کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں. ابتداءً فضائل مولا کائنات امیر المومنین حضرت ایک حدیث کو زینت محفل بنانے کے لیے، زینت مجلس بنانے کے لیے، اپنے اور آپ کے ثواب میں اضافے کے لیے ایک حدیث اہل بیت کی شان میں یا حضرات محمد و آل محمد کی شان میں یا مولا کائنات کی شان میں پیش کیا کرتا ہوں. آج بھی ایک حدیث آپ کی خدمت میں سرنامے کے طور پر عرض کی ہے کہ علی کی ذات اقدس میں، علی کی ایک ذات میں اللہ نے ایسی فضیلتیں جمع کر دی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک فضیلت تمام انسانوں پر تقسیم کر دی جائے تو ہر انسان کے شرف کے لیے وہ کافی ہے. وہ تقسیم شدہ فضیلت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جس کے لیے یہ طے نہیں ہے کہ وہ زمان و مکان سے آزاد ہے. یہ بیان جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جب تک جاری و ساری ہے، اگر ایک فضیلت علی تقسیم کر کے تمام انسانوں پر تقسیم ہوتی رہے مسلسل تو سب کی فضیلت کے لیے وہ حدیث کافی ہے، وہ شرف کافی ہے، وہ فضیلت کافی ہے. بلند ترین صلوات مختار ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، ایک ایسے کردار کا نام ہے، شخصیت سے ہٹ کر ایک ایسے کردار کا نام ہے کہ اب 1400 سال بعد جب کبھی کوئی مومن اپنے اہل بیت سے رشتہ محبت و مودت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو پرجوش شیعہ بتانا چاہتا ہے، منوانا چاہتا ہے، تو وہ کوئی اور مثال نہیں دیتا، وہ یہی کہتا ہے کہ میں مختار ہوں.
کوئی دوسرا نام لیتا ہی نہیں. اور جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ پرجوش شیعہ مومن ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ان میں تو مختار کا جذبہ پایا جاتا ہے. اب آپ بتائیے کہ مختار کی بارگاہ اہل بیت میں قبولیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ وہ استعارہ بن گیا ہے پرجوش مودت کا. تبرہ، آج کل تو تبرے سے پرہیز جاری ہے. ہم تبرہ کیا کرتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں. ایک تو میں تبرے کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بہت سے لوگ اس تبرے کے لفظ سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. تبرے کا مطلب گالی گھپڑ نہیں ہے. تبرے کا مطلب کسی کو برا بھلا کہنا بھی نہیں ہے. تبرے کا مطلب کسی کی انسلٹ کرنا بھی نہیں ہے. یہ خاص بات ہے. میرے نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے جب کوئی آپ سے تبرے کے لیے اظہار کرے کہ بھئی یہ تبرہ نہیں کیوں کرتے آپ لوگ. تبرہ ہم نہیں کرتے, تبرہ اللہ نے کیا. تبرہ 1,24,000 انبیاء نے کیا, ان کے اوصیاء نے کیا, تمام اماموں نے کیا, تمام معصوموں نے کیا. جو اللہ اور اللہ کا نمائندہ ہے وہ تبرہ کرتا ہے. بغیر تبرے کے تو مسلمان کا کلمہ بھی نہیں شروع ہوتا. یہ جو کلمہ اسلام ہے یہ شروع ہی لا سے ہوتا. یہی لا تو تبرہ ہے. اور کیا ہے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے, ہم کسی اللہ کے پرستار نہیں ہیں, ہم کسی ایسے اللہ کے پرستار نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو خدا واحد ہے, جو الہ واحد ہے. اصلاً تبرہ کہتے ہیں کسی کے گناہ سے, گناہ کیے ہوئے کام کو کہ جو گناہ پر منطبق ہوتا ہو یا شر پر منطبق ہوتا ہو, اس کام کی وجہ سے اس سے اظہار براءت کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے اس برے کام کے ذمہ دار نہیں ہیں, اس لیے ہم اپنے آپ کو اس پرسنالٹی سے ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. یہ جو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا ہے یہی تبرہ ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرے معنی تبرہ کے ہیں ہی نہیں. تو ہم تو تبرہ کیا کرتے ہیں, بہت سے بہت یہی ہے جیسے قرآن میں کیا ہوا ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الفاسقین, لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یہ سب تبرہ ہی تو ہے, اور کیا ہے. اگر یہ ناجائز کوئی بات ہے تو اسے قرآن سے نکال دینا چاہیے, کیونکہ ظالموں کے جو پرستار ہیں وہ ان کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہوگی جب ظالموں پر تبرہ کیا جاتا ہے. جو فاسقوں کے پرستار ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہوگی جب فاسقوں پر تبرہ کیا جاتا ہے. جو جھوٹوں کے پرستار ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہوگی جب جھوٹوں پر تبرہ کیا جاتا ہے. تو یہ تمام آیتیں قرآن سے نکال دینی چاہیے کیونکہ یہ تبرہ ہے. تو تبرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں. تبرے کا مطلب ہے ہم اس کے غیر شرعی افعال, غیر شرعی کام, اس کے گناہوں کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں, اور نہ ہم اس سے علاقہ رکھتے ہیں, اس سے تعلق رکھتے ہیں. ہم اس کے ایسے کردار سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے زیارت عاشورہ میں جگہ جگہ جو اظہار براءت ہے وہ کیا ہے, وہ اسی بات کا اظہار ہے کہ ہم ان قاتلوں کے عمل سے راضی نہیں ہیں. تو ایک تو ہم تبرہ زبان سے کرتے ہیں, ہم تبرہ زبان سے کرتے ہیں. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. مختار نے تبرہ تلوار سے کیا. مختار نے تبرہ تلوار سے کیا, اس کردار کو جڑ سے کاٹ دیا جو لائق تبرہ تھا. سلوار دیکھیے گا نعرہ
اس نے تلوار سے تبرہ کیا، اور ایسا تبرہ کیا اس نے تلوار سے کہ اس کا شور، اس کی دہائی آج تک ہے۔ میں ہر سال ابتدا یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر حمید اللہ کراچی یونیورسٹی کا اسلامک اسٹڈیز کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہا اور دیگر عہدوں پر بھی فائز رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 17 زبانوں کا ماہر تھا، ہوگا 17 زبانوں کا ماہر۔ ہم زبانوں کے ماہر کو نہیں دیکھتے، ہم مودت کے ماہر کو دیکھتے ہیں۔ ہم اس کو گردانتے ہیں جو بحر مودت میں غرقاب ہونے کے بعد بھی غرقاب نہیں رہتا، اور یہ بحر مودت ہے جو ڈوبنے کے باوجود ابھار دیا کرتا ہے۔ یہاں کوئی غائب نہیں ہوتا، یہاں کوئی غلام نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، غلام ہو تب بھی لوگوں کے لبوں پر نام ہوتا ہے۔ لوگ تاریخ بادشاہوں کو بھول گئی، اہل بیت کے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کا ایک جملہ ہے، اور آپ دیکھیے، میں یہ اپروچ ظاہر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ جملے کے محب اہل بیت کی اپروچ کیا ہے اور جو محب اہل بیت نہیں ہوتے ان کی اپروچ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، اور یہ جملہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز کی اسلامیات کی کتاب میں پہلے سبق میں یہ جملہ شامل ہے کہ اگر مختار نے جو کچھ بنی امیہ اور ان کے ہوا خواہوں کے ساتھ کیا ہے انتقام اہل بیت یا انتقام خون حسین کے نام پر، اگر وہ کما حقہ وہ تمام مصائب و شدائد بیان کر دیے جائیں تو تاریخ کے صفوں سے خون رسنے لگے۔ یہ جملہ پڑھنے کے بعد مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے ایسا لگا کہ جتنے سر قلم ہوئے ہیں ان کا خون نظر آ رہا ہے، جتنی گردنیں مختار نے کاٹی ہیں وہ کٹی ہوئی گردنیں بھی نظر آ رہی ہیں، وہ ٹوٹے پھوٹے سر بھی نظر آ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے گا باہر سے بلا۔ محمد وعلى محمد بلند الصلوات۔ بس اس جملے کے جواب میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ عجیب بات ہے کہ مختار کے ظلم تو اس کو نظر آ گئے، جو ظلم نہیں تھے وہ ان ظالموں کے اپنے اعمال کا بدلہ تھا۔ یہ ظلم نہیں تھے، یہ سب ان کے اپنے اعمال کا بدلہ تھا۔ اس نے وہی کیا جس نے ہاتھ کسی شہید کربلا کی کسی شہید کا ہاتھ کاٹا ہے اس کا ہاتھ کاٹا، جس نے پتھر مارا ہے اس کو پتھر مارا، جس نے تلوار ماری اس نے تلوار کا بدلہ لیا، جس نے نیزہ مارا اس نے نیزے کا بدلہ لیا، جس نے جو کیا اس کے ظلم کا عملی بدلہ مختار نے دیا۔ تو یہ مختار نے ظلم نہیں کیا، اسلام کے نظام عدل پر عمل کیا۔ ہمارا شکوہ یہی ہے تاریخ سے بھی اور ہر مسلمان سے کہ جب ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں تو سامنے سے صدائے احتجاج بلند ہو جاتی ہے، جب آل محمد کو قتل کیا جاتا ہے تو امت خاموش رہتی ہے۔ جب امت خاموش رہتی ہے کہتی ہے کہ بھئی وہ جانے اللہ جانے، وہ جانے اللہ جانے۔ اگر دشمن اہل بیت کے معاملے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جانے اور اللہ جانے تو مختار نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ ایک دفعہ دل کھول کر کہہ دیے وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ اگر ہم لشکر یزید کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو ہم مختار کا کیا بگاڑ لیں گے؟ وہ جانے
اور اللہ جانے. تو اللہ جانے تو پھر سب کچھ ہی اللہ جانے نا. آپ خاموش ہیں یہ کہہ کر کہ ہم جانے اور اللہ جانے, اور اگر صرف ہم اس کے ظلم کو بیان کر دیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا, یہی تو تبرہ ہے, اور کیا تبرہ ہے. آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس نے قتل کیا؟ وہ تو اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ قتل کرے. کتنی عجیب بات ہے, اس کی قسمت میں قتل کرنا کیوں لکھا تھا؟ اس کی قسمت اتنی مبارک کیوں نہیں تھی کہ آل محمد کے نام پر قتل ہونا لکھا ہو؟ یہ تو سامنے کی بات ہے نا. مسئلہ یہی ہے. دیکھیے وہی بات کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپروچ آپ دیکھیے, نہ فضائل پر خوشی ہے نہ مسائل پر غم ہے. فضائل پر بھی اعتراض ہے اور مسائل پر بھی اعتراض ہے. فضائل پر اعتراض یہ ہے کہ حد سے بڑھا دیتے ہیں, حد سے بڑھا دیتے ہیں. مسائل پر اعتراض یہ ہے کہ ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا, یہ ایسے کیوں بیان کرتے ہیں. نہ فضائل قبول ہے نہ مسائل قبول ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی قبول نہیں ہے. اگر آپ کہیں ایک جگہ قائل ہو جاتے, پھر فضائل اور مسائل کی بات تو چھوڑ دیجئے, اگر ہم بات سن کر خاموش ہو جائیں, میں اپنی عملی مثال دے رہا ہوں, پرسنل ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں, سامنے باتیں ہوتی رہی, ہم ایسے اداروں میں کام کرتے رہے, ایسی جگہوں پر اٹھتے بیٹھتے رہے جہاں ہم اکیلے تھے اور سامنے دوسری تعداد زیادہ تھی. ادھر سے بات ہوتی تھی, ہم سر جھکائے سنتے رہتے تھے. جب ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں جاتا تھا تو وہ تمام حضرات کہتے ہیں تقیہ کر رہا ہے, تقیہ کر رہا ہے, تقیہ کر رہا ہے. اچھا بھائی تقیہ کر رہے ہو نا؟ ہم نے کہہ دیا ہاں بھائی ہم تقیہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ تقیہ ہمارے لیے گناہ تھوڑا ہی ہے, ہم تو تقیہ کر رہے ہیں, آپ خوش ہو جائیں ہم تقیہ کر رہے ہیں. اچھا اگر ایک دن ہم بول پڑے, جس دن ہم بول پڑے اس دن کا تبرہ کر رہے ہیں, بڑی مصیبت ہے. خاموش رہے تو تقیہ ہے, بول پڑے تو تبرہ ہے. ہم جائیں کہاں؟ صلوات بھیجیے گا بہت بلند صلوات. چپ رہے تقیہ, بول اٹھے تبرہ. ان دونوں کیفیتوں کے علاوہ کوئی کیفیت ہے؟ یا انسان بولے گا یا چپ رہے گا, یا اب آپ سوچ تک بھی پہنچ جائیں گے. یہ نہ سمجھیں وہ سوچ کو بھی گردان دیں, وہ گنتے رہتے ہیں, عجب میٹر ہے ان کے پاس, خاموشی کو بھی چیک کر لیتے ہیں, بولنے کو بھی چیک کر لیتے ہیں, اور سوچنے کو بھی چیک کر لیتے ہیں. کیسے چیک کرتے ہیں؟ ایک جگہ بات ہو رہی تھی, ایک ہمارے عالم گزشتہ کی بڑی عمدہ مجلس پڑھتے, صاحب کیا تقریر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بدل کر. بے شک ہمارے علماء ایسے ہی ہوتے تھے, ایسے ہی ہوتے ہیں, آج بھی ایسے ہی الحمدللہ. میں ان کا نام ہی لے دوں ان بزرگوار کا, تاکہ ان کی یاد بھی تازہ ہو جائے, اور ان کا بزرگوں کا حق ہے. علامہ رشید رابعی اللہ مقام ہو. دیکھیے ابھی صرف نام لیا ہے, اتنی طرف سے سبحان اللہ آ گئی. جن کے ذاکروں کے نام پر اتنی سبحان اللہ ہوتی ہے وہ خود کیسے ہوں گے؟ ان کی ٹیلی ویژن پر تقریریں آتی تھی شام غریبہ میں. جب شام عاشور کے بعد چھٹی ختم ہوئی, ہم آفس پہنچے تو بہت اچھی تقریر کی, بہت اچھی تقریر کی. پھر ان میں جو کچھ سمجھدار بوڑھے جو ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کیا سمجھدار تقریر کی, آپ کو پتہ نہیں. وہ پوری مجلس میں تبرہ کرتے رہے. ارے کہاں تبرہ کیا صاحب, وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے.
انہوں نے تو جو عام مسلمان تھا اس نے کہا بھائی وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، انہوں نے تو ہم نے تو کوئی تبرے کا لفظ نہیں سنا. میں وہ بتا رہا ہوں کہ وہ سوچ کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ سوچ کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے، خاموشی کی بات آپ نے سن لی، تقریب کی بات آپ نے سن لی، اب وہ سوچ کو کاؤنٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں، جب یہ سب مل کر واہ واہ کرتے ہو نا، جب یہ سب مل کر واہ واہ کرتے ہو اور جب نعرے حیدری لگا دیں تو سمجھ لیں تبرہ ہو گیا. سلام بھیجیے گا بہت زبردست. تو ایک تبرہ ایسا ہے جو کہیں ہوا ہی نہیں ہوتا، وہ ان کے پاس ہوتا ہے. میں نے ایک تقریر میں تمام مسلمان بزرگوں کا نام بڑے عزت و احترام سے لیا. جب دوسرے دن کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ نام لے رہے تھے یہ عزت و احترام سے لے رہے تھے مگر آپ دل سے نہیں لے رہے تھے. آپ دل سے نہیں لے رہے تھے. میں نے کہا کہ جناب ایک جملہ میں عرض کروں گا، آپ برا نہیں مانیے گا. کہا کہیے. میں نے کہا یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ نام کا قصور ہے. آپ ایک دفعہ ان سے کہا میں نے، آپ ایک دفعہ میرے مولا کا نام لے دیں، اگر میرے دل میں کبھی یہ شک آئے کہ آپ نے دل سے نہیں لیا ہے، کبھی نہیں آئے گا یہ شک، کبھی آئے گا ہی نہیں. اس لیے کہ سینکڑوں ایسے حضرات ہیں کہ جو ظاہری طور پر اپنی پاپولیرٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عاقل و دانا بتانے کے لیے، جتانے کے لیے اینکر پرسن بھی یوں میں آ جاتے ہیں اور مذاکرات میں شامل افراد بھی آ جاتے ہیں. جب وہ ٹیلی ویژن پر آتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کے ذکر کیے بغیر عقل و دانش کی سند نہیں ملتی. کبھی ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ دل سے کہہ رہا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہے یا کان سے کہہ رہا ہے، نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ فرق ہمارا نہیں ہے، ہمارے کہنے کا فرق نہیں ہے، یہ نام کا فرق ہے. جب علی کسی کی زبان پر آ جائے تو وہ زبان سے نہیں آتا، وہ دل سے ہی آتا. سننے والا بھی یہی سمجھتا ہے، کہنے والا بھی یہی کہتا ہے کہ میں یہ نام دل سے لے رہا ہوں. تو یہی معاملہ مختار کا ہے. مختار کے اوپر بہت سارے ابہامات لگائے جاتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، بہت سا ان کے تاریخی کردار کو مبہم کر دیا جاتا ہے. دیکھیے علماء جو علماء ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہو اور چاہے اہل تشریع ہو، علماء کے نزدیک مختار کے کردار میں کوئی ابہام نہیں، کوئی ابہام نہیں. میں پوری ذمہ داری سے اس بات کو ہر طرح سے اس پر ایڈوکیسی کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مختار کو 100% علماء ان کے کردار کی سند دیتے ہیں اور ان کے کردار کو سراہتے ہیں. اختلاف ہوتا رہتا ہے، ممکن ہے بہت سارے معاملات میں یا بہت سارے واقعات میں یا مختار کے بہت سارے فیصلوں میں اختلاف ہو. علماء کو اپنے اپنے عقائد کے مطابق، اپنے اپنے نظریات کے مطابق، اپنی اپنی محبتوں کے مطابق وہ اختلاف ہو سکتا ہے. مگر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ نوجوان دوست سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا. اختلاف اور چیز ہے، دشمنی اور چیز ہے. اختلاف ایک صحت مند عمل ہے، دشمنی ایک مضر صحت عمل ہے.
آپ حضرات سے گزارش کروں گا تھوڑا سا آگے آ جائے، پیچھے جگہ کم ہو گئی ہے، تو بلند ترین صلوات پڑھیے. پھر بھی ایک بلند ترین صلوات بھی. بلکہ میں اپنے ایک استاد کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اختلاف کو سہنا بھی چاہیے اور اختلاف کی عزت بھی کرنی چاہیے، اختلاف کی قدر کرنی چاہیے، اور جو مخالف ہو اس کی عزت کرنی چاہیے. اگر یہ طرز عمل انسان اختیار کر لیتا ہے کہ اختلاف کو قبول کرے، اختلاف کی قدر کرے اور مخالف کی عزت کرے، تو پھر وہ شکست نہیں کھاتا. شکست وہی کھاتا ہے کہ جو اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتا اور جو مخالف کی عزت نہیں کرتا. یہاں بالکل آپ کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کا کردار بالکل واضح ہے، حضرت علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کہ ہمارے ائمہ نے اختلاف کی قدر کی ہے. انہوں نے اختلاف کو ریجیکٹ نہیں کیا کہ ایسا تو کہنا ہی نہیں چاہیے، تم ہم سے اختلاف کرو چنانچہ تم یہ ہو گئے، وہ نہیں. انہوں نے اس کی عزت کی اور مخالف کو باوجود اس کے کہ وہ مخالف ہے اور اللہ کی حجت کا مخالف ہے، مگر کبھی اہل بیت نے کسی کو بے عزت نہیں کیا، کبھی کسی کو بے عزت نہیں کیا، اور اہل بیت کسی کو بے عزت کرتے ہی نہیں ہے. آپ مٹھائی کی دکان سے کیا خریدیں گے؟ مٹھائی خریدیں گے. کپڑے کی دکان سے کیا خریدیں گے؟ لوہے کی دکان سے کیا خریدیں گے؟ گوشت کی دکان سے کیا خریدیں گے؟ گوشت کی دکان سے کیا خریدیں گے؟ گوشت. خوشبو کی دکان سے کیا خریدیں گے؟ خوشبو. تو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی تو دیتا ہے. جو اہل بیت سے زیادہ عزت کا خزانہ کس کے پاس ہوگا؟ اہل بیت ایسی عزت دینے والے ہیں کہ دنیا کی کم ترین چیز کا نام لے لیجئے، سب سے کم ترین چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ خاک ہے، وہ خاک ہے. مگر جب اہل بیت دیتے ہیں تو وہ خاک نہیں ہوتی، خاک شفا ہوتی ہے. وہ خاک نہیں ہوتی، وہ خاک شفا بن جاتی. تو اہل بیت تو عزت ہی دیتے ہیں. ہم پر نصیر ترابی صاحب کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ ہم پر لگے نہ کفر کا فتویٰ تو ہم کہیں. شعر یاد آ رہا ہے، آپ کے ذوق سماعت کی نظر کر رہا ہوں. ہم پر لگے نہ کفر کا فتویٰ تو ہم کہیں، کس کس کا نام دہر میں زندہ علی سے. کس کس کا نام دہر میں زندہ علی سے. میں براہ راست واقعات مختار پر آتا ہوں. مختار سن 1 ہجری میں پیدا ہوئے. سن 1 ہجری میں یعنی پہلی ہجری میں 2 بہت مشہور مسلمان پیدا ہوئے جنہوں نے تاریخ میں بہت نام پیدا کیا. ایک مختار ابو عبیدہ کے بیٹے اور دوسرے عبداللہ ابن زبیر ابن عوام کے بیٹے. یہ دونوں انہوں نے تاریخ میں بڑا نام کیا. مختار نے بھی نام کیا اور عبداللہ ابن زبیر نے بھی نام کیا، مگر نام کرنے کے میدان علیحدہ علیحدہ ہے. ایک نے محبت اہل بیت میں نام پیدا کیا اور عبداللہ ابن زبیر نے 6 مہینے تک نماز میں درود آل محمد منقطع کر کے نام پیدا کیا. 6 مہینے تک درود کے بغیر نماز پڑھی انہوں نے، اور یہ نماز خود نہیں پڑھتے تھے، پوری نماز جماعت پڑھاتے تھے. مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ آپ بغیر درود کے نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کی تو اپنی نماز ہے، ہماری نماز کا ناس کیوں مار رہے ہیں؟ جملہ سنیے گا، تاریخ میں موجود ہے. کہا کہ میں درود اس وجہ سے نہیں بھیجتا
کہ جب درود بھیجا جاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ بنی ہاشم کے چہروں پر فخر آ جاتا ہے. تو کچھ لوگوں کو درود سے اس لیے بھی دشمنی ہے، یہ فضائل اہل بیت کی پہلی شق ہے دشمنی کی. فضائل اہل بیت سے دشمنی کی پہلی شق ہے کہ درود نہ بھیجو، کیونکہ درود بھیجنے سے آل محمد کی فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کے چہرے چمکنے لگتے ہیں، دمکنے لگتے ہیں. صلوات بھیجیے گا دو اہم کردار پہلی ہجری میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. مختار کے والد گرامی کا نام ابو عبیدہ ہے. ابو عبیدہ ابو مسعود ثقفی کے بیٹے ہیں. مختار کی ماں کا نام دمت الحسنہ ہے. ابو عبیدہ اور ان کے باپ اور ان کے 4 بھائی ابو عبیدہ کے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قبول اسلام کیا، اسلام قبول کیا. اور ابو مسعود ثقفی اعلان اسلام کے نتیجے میں قبیلہ ثقیف کی تیر بارانی کا شکار ہو کر دنیا سے چل بسے. اور ابو عبیدہ کا ایک بھائی بھی موقع ہی پر شہید ہو گیا. تاریخ میں واقعہ موجود ہے. شبلی نعمانی ابو عبیدہ کے باپ ابو مسعود ثقفی کو صحابی نہیں گردانتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا فوری طور پر ان کا قتل ہو گیا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اسلام دل سے قبول کیا تھا یا ظاہری طور پر زبان سے قبول کیا تھا. تو میں کہوں گا کہ شبلی نعمانی صاحب کتنے کیریکٹر ایسے ہیں جو آج تک مسلمان چلے آ رہے ہیں، مگر ان کا یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے دل سے اسلام قبول کیا ہے یا صرف زبان سے اسلام قبول کیا ہے. مگر وہ صحابی بھی قرار پا رہے ہیں، باعزت مسلمان بھی ہیں. تو ایک مختار کے دادا نے کیا خطا کی تھی؟ تو وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ ان خطاؤں کا آپ حساب نہ کیجئے ورنہ نام بڑھتے چلے جائیں گے. مختار کے تو دادا کو ہم صحابی نہیں مان رہے ہیں، ہم تو اتنے سخی ہیں جو علی کے باپ کو مسلمان نہیں مانتے. تو فتح مکہ کے دن انہوں نے اعلان اسلام کیا اور اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ ابو مسعود ثقفی نے اعلان کیا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، میرے بچے بھی اسلام لے آئے. چنانچہ میں اپنے پورے قبیلے کو دعوت اسلام دیتا ہوں، تم سب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. قبیلہ ثقیف عرب کے قبیلوں میں شجاع شمار کیا جاتا ہے. انہوں نے تیر چلانے شروع کیا اور ان کی تیر بارانی کے نتیجے میں ابو مسعود ثقفی اور ان کا ایک بیٹا موقع پر ہی شہید ہو گیا. اس کے بعد ان کی تاریخ اسلام میں جو اہم بات نظر آتی ہے اس خاندان کی، وہ اس وقت نظر آتی ہے جب خلافت دوم کے زمانے میں ایک لشکر ایران فتح کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اس لشکر کے کمانڈر ان چیف کا نام ہی ابو عبیدہ مسعود ثقفی ہے، یعنی مختار کے باپ. یہ کمانڈر ان چیف ہے. اپنی فوج کے ایرانی لشکر ہاتھیوں پر سوار ہو کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آیا. مسلمانوں کے پاس گھوڑے تھے. گھوڑے کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ ہاتھی اور سانپ کے سامنے نہیں ٹھہرتا. ہاتھی کے سامنے، سانپ کے سامنے، شیر کے سامنے، مخصوص جانوروں کے سامنے وہ نہیں ٹھہرتا. جہاں وہ جان کا خطرہ محسوس کرتا ہے وہاں وہ اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے، یا اپنے سوار کو گرا دیتا ہے یا خود وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، فرار اختیار کر لیتا ہے. چنانچہ جب سامنے سے ہاتھیوں کے دل کا دل آتا ہوا دیکھا تو مسلمانوں کی فوج کے پاؤں کھڑ گئے. ابو عبیدہ نے پلٹ کے مسلمانوں کو پکارا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھئی یہ ہاتھیوں کی فوج آ رہی ہے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، ہمارے گھوڑے ٹھہرتے ہی نہیں ہیں. بس یہ سننا تھا. مسعود ابو عبیدہ اپنی سواری سے اترے، تلوار نیام سے نکالی اور اپنے گھوڑے کے پاؤں قطع کر دیے.
چاروں قوم قطع کر دیا اور اب پیادہ ہاتھیوں کے دل میں گھس گئے. کسی ہاتھی کی سونڈ کاٹی، کسی کا کان کاٹا، کسی کے چہرے پر تلوار ماری، یہاں تک کہ جب ہاتھیوں نے زخمی ہونا شروع کر دیا تو زخمی ہاتھی تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. اب یہ خود اپنے زخمی کیے ہوئے ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے آ کر شہادت ہو گئی ان کی، مگر ان کی جانبازی اور جرأت نے مسلمان فوج کے حوصلے ایسے بڑھا دیے کہ جب مسلمان فوج واپس آئی ہے دربار خلافت میں تو سب نے مل کر ابو عبیدہ کی ہمت و شجاعت کو بیان کیا ہے کہ ایسا جری، ایسا دلیر، ایسا شجاع ہم نے نہیں دیکھا، بڑا شجاع انسان ہے. چنانچہ خلافت دوم کے زمانے میں اسی وقت مسلمانوں کے عظیم خلیفہ نے اجلاس بلایا اپنے مشیروں کا. اس میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب بھی شامل ہیں. خود مختار اس جنگ میں شریک ہے، خود مختار واقع جسر الناطف میں شریک ہے اور اس وقت ان کی عمر کم و بیش 13 سال. تو انہوں نے تلوار زنی بھی کیے، تیغ زنی بھی کیے، تلواریں بھی چلائی. کم سنی کی وجہ سے حکومت وقت ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کر سکتی تھی. تمام مشیروں سے حاکم وقت نے پوچھا، خلیفہ وقت نے پوچھا کہ اس کا صلہ مختار کے خاندان کو کیا دیا جائے. تو مولا کائنات نے جواب میں مشورہ دیا کہ کیونکہ کارنامہ عظیم ہے اس وجہ سے عہدہ بھی عظیم ملنا چاہیے. اگر ابو عبیدہ کا بیٹا کم سن ہے تو ابو عبیدہ کے بھائی اس لائق ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی علاقے کی گورنری دی جا سکتی ہے. چنانچہ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مشورے پر جناب سعد ابن مسعود ثقفی کو مدائن کا گورنر بنا دیا گیا اور سعد ابن مسعود ثقفی مدائن کے گورنر بن گئے. یہ پورے کا پورا خاندان محبت اہل بیت میں غرق نظر آتا. یہ مختصر سے واقعہ آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو نوجوان سننے والے آتے ہیں اب ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ تاریخ کے تمہاروں سے حقیقتوں کو تلاش کر سکیں. مسلسل بیان کیے جانے کے باوجود بھی بہت سے افراد کسی نہ کسی جگہ ایسا سوال کر بیٹھتے ہیں کہ جو واقعات سننے والوں میں ہیں، جن کے سامنے واقعات پہ ہم پیش کیے جاتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ واقعات سننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ پورے کا پورا واقعہ اسی طرح سے یاد رہے، تو کوئی نہ کوئی بات پیدا ہوتا ہے ذہن میں. تو اس وجہ سے میں دہراتا بھی ہوں اور یہ تفصیل جو آپ کی خدمت میں قبل از واقعات کربلا عرض کر رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مختار نے انتقام خون حسین کا نعرہ اس لیے بلند کیا کہ وہ حکومت چاہتا تھا. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ جب اہل بیت کے حق میں آواز بلند کر کے حکومت حاصل کی جاتی. اس زمانے میں حکومت حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اہل بیت کی مخالفت کی جائے. چنانچہ مختار کے لیے یہ بات آسان تھی کہ وہ حمایت اور محبت و مودت کے بجائے مخالفت کا راستہ اختیار کرتا، دشمنان اہل بیت کے دل کو خوش کرتا اور حکومت کا کوئی نہ کوئی عہدہ پا لیتا. اور اس کا عملی مظاہرہ اس کی آگے کے واقعات میں آپ کی خدمت میں آئے گا. جو حضرات مسلسل زحمت سماعت کرتے رہیں گے ان کے یہ آج کا جملہ یاد رہے گا تو ان کو فائدہ ہوگا اس وقت واقعات سنتے ہوئے. یہ پہلا واقعہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مختار کے چچا کو مدائن کا گورنر بنا دیا گیا. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت جب شہادت ہوئی تو سعد ابن مسعود نے
مختار کو اپنے پورے قبیلے کا نمائندہ بنا کر امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا. اور یہ چند جملے بہت اہم ہیں نوجوان دوستوں کے لیے. میرے بزرگ خود بھی پڑھتے ہیں اور انہوں نے اتنے علماء کو سنا ہوا ہے کہ تاریخ ان کو حفظ ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں کی خاطر ان بزرگوں کو یہ زحمت سوال دے رہا ہوں. مولا کی شہادت کے وقت سعد بن مسعود نے مختار کو پورے خاندان کا نمائندہ بنا کر امام حسن کی خدمت میں بھیجا. یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر تم میرے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا, پورے خاندان کی, پورے قبیلے کی وفاداری کا یقین دلانا. اور اس جملے کی خاطر یہ جملے عرض کیے میں نے آپ کی خدمت میں کہ امام کی خدمت میں عرض کر دینا کہ ہم قبیلہ بنی ثقیف والے ابو مسعود ثقفی کی اولاد جہاں جہاں کہیں بھی ہے, جب تک زندہ ہے رگوں میں خون کے آخری قطرے تک آپ کی حمایت اور بیعت پر قائم رہیں گے. آخری قطرے تک ہم آپ کی بیعت اور آپ کی حمایت پر قائم رہیں گے. اور ان سے بیعت کا اعادہ کر کے آنا امام علیہ السلام سے. چنانچہ یہ پورا قبیلہ امام حسن علیہ السلام کی بیعت میں آ گیا اور مختار آئے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر تعزیت پیش کی. تعزیت پیش کرنے کے بعد اپنے چچا کا پیغام تمام خاندان کا نمائندہ بن کر پیش کیا کہ اے مولا, مجھے میرے والد گرامی نے آپ کی خدمت میں اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ ہم خاندان ابو مسعود ثقفی جہاں جہاں کہیں بھی رہیں اور خون کا آخری قطرہ جب تک رگوں میں باقی ہے ہم آپ کی حمایت, اطاعت اور بیعت میں رہیں گے, آپ سے منہ نہیں پھرائیں گے. جو آپ حکم دے دیں ہم اس حکم کو قبول کریں گے. میں بیعت کا اعادہ کرتا ہوں اپنے پورے خاندان کی طرف سے. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے مرحبا کہا, مختار کو دعائیں دی, پورے خاندان کو دعائیں دی. مختار نے یہ کوئی پہلی دفعہ امام سے دعائیں نہیں لیے. جیسے مختار کو امام حسن دعائیں دے رہے ہیں ایسے ہی مولا علی بھی دعائیں دے چکے ہیں. صلوات بھیجیے گا بابا سے بتا. امام حسن کا زمانہ آ گیا. امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں وہ وقت آیا کہ جب امت نے حسن مجتبی علیہ السلام سے بے وفائی کی. جب امام کہتے ہیں کہ بھئی جنگ کے لیے آگے بڑھو, جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھتے. جب امام کہتے ہیں کہ اچھا اگر جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھتے تو پھر ہم مصالحت کا راستہ اپنا لیں, تو مصالحت پر بھی تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ امام نے ایک لشکر تیار کیا جو اس وقت کے اعتبار سے تعداد میں کم نہیں تھا, بڑے لشکروں میں تھا, کم و بیش 4-5 ہزار کا لشکر تھا. اس وقت جو کوفے کی آبادی تھی اس کے اعتبار سے یہ بہتر لشکر تھا. اور پھر 90 تلے سپاہی تھے, جانچے ہوئے سپاہی تھے, بڑے بڑے دلیر تھے اس میں, جنہوں نے بعد میں بڑے نام پیدا کیے تاریخ میں آ کر. میدان حرب و ضرب میں بڑی تلواریں چلائیں, وہ اس وقت موجود تھے. ان تمام افراد نے پورے لشکر نے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام حسن مجتبی خود لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ چل رہے. یہ نہیں کہ دارالخلافہ میں امام بیٹھے ہوئے, لشکر کے ساتھ خود بنفس نفیس موجود ہے. یہ مولائے متقیان اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے کردار کا خاص سبق ہے کہ جب بھی لشکر ان کی طرف سے چلا ہے تو ان دونوں اماموں میں سے کوئی امام اپنے حجرہ خلافت میں نہیں ٹکا, بلکہ لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں ہوتا تھا. جبکہ اس کے علاوہ جو اسلامی حکومتیں رہی ہیں